سب سے پہلے میں اپنی پارٹی کی جانب سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے اپنی پارٹی کے تمام لیڈرشپ کی جانب سے اپنے ورکروں کی جانب سے ممتاز قوم دوست وطن دوست بلوچ رہنما بلوچستان نیشنل پارٹی کے سرپرست اعلیٰ ہمارے اس صوبے کے سابق وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ خان مینگل کے انتقال پر ان کے تمام خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، ان کے پارٹی سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، سردار عطا اللہ خان مینگل یقیناً اس صوبے کے ان ممتاز نابغیر روزگار شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے بہت بڑے ظالم جابر حکمرانوں کی سامنے کلمہ حق کہا۔ انہوں نے جنرل ایوب خان کے دور سے لے کر پھر اپنے سانس کے آخری لمحات تک، جب وہ 92 سال کے تھے ان کا انتقال ہوا، انہوں نے تمام آمر ڈکٹیٹروں کے سامنے کلمہ حق کہا، اور اس قسم کے شخصیات شاید ہی پاکستان کے کسی حصے میں ہو جس طرح ہمارے اس خطے نے پیدا کیے ہیں۔ خان عبدالصمد خان اچکزئی شہید جس سال سردار عطا اللہ خان مینگل کی 1929 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اسی سال 1929 میں خان عبدالصمد خان اچکزئی شہید نے اس صوبے کی پہلی سیاسی جماعت کا وہ داغ بیل ڈالتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے دوسرے اکابرین میر غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش مری، اس پائے کے نواب اکبر خان بگٹی، اس پائے کے اعلیٰ سیاستدانوں نے یہاں جنم لیا ہے۔ اور جناب اسپیکر، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد جس طرح ایک اکثریت کے علاقے کو، بنگال کو، اس کی اکثریت کو ختم کرنے کے لیے یہاں 1 یونٹ قائم کیا گیا، اس 1 یونٹ کے خلاف ان سیاسی اکابرین نے، سردار عطا اللہ خان مینگل نے، خان عبدالصمد خان اچکزئی شہید نے، میر غوث بخش بزنجو نے، نواب خیر بخش مری نے مل کر نیشنل عوامی پارٹی بنائی، اور اس ڈکٹیٹر کے خلاف جب 1 یونٹ مسلط ہوا اور صوبوں کی حیثیت ختم کر دی گئی، پھر ہمارے ان اکابرین کے قربانیوں کے نتیجے میں اس صوبے کا قیام عمل میں آیا۔ ان اکابرین کے قربانیوں کے نتیجے میں یہاں 1 مین 1 ووٹ کا حق آیا۔ پہلے 1970 سے پہلے یہاں 1 مین 1 ووٹ کا حق نہیں تھا، یہاں اسمبلی نہیں تھی۔ یہاں آج جب یہاں اس اسمبلی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیسے لوگ آئے، جیسے بھی لوگ آئے، ہم جیسے لوگ جو شاید ہم اس اسمبلی کے حقدار نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے ویژنری لوگ یہاں بیٹھے تھے۔ اس کرسی جس میں آپ بیٹھے، اس کی پہلی صدارت جس قداور شخصیت نے کی تھی، خان عبدالصمد خان اچکزئی نے کی تھی۔ یہاں پہلا وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ خان مینگل بنے تھے۔ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں یہاں صوبے کا قیام عمل میں آیا۔
آج جب ہمارا سیکریٹریٹ یہاں موجود ہے، جب ہماری یہاں یونیورسٹیز یہاں موجود ہے، جب یہاں پر ہمارے بیوروکریسی ہے، یہاں سول سیکریٹریٹ میں ہمارے 20-21 گریڈ کے افسران ہیں، یہاں پر یہ سب کچھ نظام موجود ہے، یہ ان اکابرین کے قربانیوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ لیکن اگر وہ اکابرین قربانی نہ دیتے ون یونٹ کے خلاف تو نہ میں آج یہاں اسمبلی ممبر ہوتا، نہ عبدالخالق ہزارہ ہوتا، نہ کوئی اور صاحب یہاں ممبر یا ایم این اے یا ایم پی اے ہوتے۔ یہاں ایک سلیکٹڈ جرگہ ہوتا تھا جو انگریز نے بنایا تھا چند سرداروں کو یہاں پر، باقی یہاں کچھ نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، ہمارے ان اکابرین نے، خان عبدالصمد خان اچکزئی شہید نے جنرل ایوب خان کے پورے دور کو اس نے جیل میں کاٹی، 14 سال قید بامشقت کاٹی ہے۔ وہ جنرل ایوب خان کے پہلے قیدی تھے اور وہ سب سے آخری قیدی تھے جو نکلے تھے جنرل ایوب خان کو۔ اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ آج سردار عطا اللہ خان مینگل کا جو بیانیہ ہے یا ان کی پارٹی کا بیانیہ ہے یا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا بیانیہ ہے یا دیگر وطن دوست لوگوں کا کہ ہم نے جنرل ایوب خان کے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد کی، ہم نے جنرل ضیاء کے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد کی، ہمارے اکابرین نے، ہمارے کارکنوں نے جیلیں کاٹی جنرل مشرف کے خلاف۔ اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت بڑا فیصلہ دیا۔ انہوں نے تمام جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے تھے، چاروں ڈکٹیٹرز کو، ان کے حکومتوں کو، ان کے ماشاء اللہ ان کو غیر قانونی، غیر آئینی قرار دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سردار عطا اللہ مینگل سرخرو ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خان عبدالصمد خان اچکزئی شہید، میر غوث بخش بزنجو، باقی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جو تاریخ ساز فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کی وجہ سے یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ رہنما، یہ اکابرین حق پر تھے اور یہ باقی لوگ انہوں نے زبردستی عوام کے حقوق چھین لی تھی۔ اور جب ملک میں 1970 کے انتخابات کے بعد ایک آئین بنایا گیا، اگرچہ ایز اے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی آج تک ہم اس آئین کے بہت سے کلاس سے ہماری اختلاف ہے، لیکن عوام کو ایک جمہور کی حکمرانی ملی، عوام کو یہ اسمبلی ملی۔ آج ہم یہ تمام اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سپیکر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، کوئی وزیر بنے ہوئے ہیں۔ اگر ون یونٹ ہوتا تو ان کا کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے اکابرین، جس طرح سردار عطا اللہ خان مینگل نے پوری عمر ان ڈکٹیٹروں کے خلاف بلوچ قوم کی حق حاکمیت، حق ملکیت کے لیے جو تاریخ ساز جدوجہد کی، جیل کی صحبتیں برداشت کی، غداری کے القابات ان پہ لگے، آج وہ سرخرو ہے۔ اس لیے کہ یہ تمام وطن دوست لوگ اپنے سرزمین سے وفادار ہے۔ انہوں نے کبھی اس نے انگریز کے استبل میں کام نہیں کیا، نہ کبھی انگریز کے سامنے جھکے، نہ کبھی انگریز کے حکمرانی کو انہوں نے تسلیم کیا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو انگریز سے لے کر آج تک ہر حکمران کے ساتھ وہ رہے ہیں، ہر حکمران کے وہ بوٹ پالش کرتے ہیں، ہر حکمران کے لیے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اکابرین، جس میں سردار عطا اللہ خان مینگل شامل ہے، خان عبدالصمد خان اچکزئی، میر غوث بخش بزنجو اور باقی ہمارے اکابرین، ان اکابرین نے اس وطن سے، اس سرزمین سے وفاداری کی ہے۔ غدار تو وہ تھے جو انگریز کے ساتھ
مل کر انہوں نے اپنے ہی لوگوں پر گولیاں چلائی تھی. ہم تو وطن دوست تھے, ہم نے تو وطن سے وفاداری کی, ہم نے تو اپنے اس سرزمین سے وفاداری کی. تو یقیناً سردار عطا اللہ خان مینگل ان اکابرین کے فہرست میں, وہ سر فہرست میں, ان 4-5 بڑے بڑے اکابرین میں وہ ان کا شمار ہوتا ہے. میں ایک بار پھر سردار عطا اللہ خان مینگل کو ان کے شاندار قومی, بالخصوص پونم میں انہوں نے محکوم اقوام پشتون بلوچ سندھی سرائکی کے لیے جو جدوجہد کی, وہ پونم کے سربراہ رہے. ہم نے محمود خان اچکزئی اور سردار صاحب نے مشترکہ تمام پشتون علاقوں کا, بلوچ علاقوں کا ایک تاریخ ساز دورہ کیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ محکوم اقوام اس ملک میں مقتدر ہو, پارلیمنٹ کی بالادستی ہو, آزاد میڈیا ہو, آزاد عدلیہ ہو, اور عوام کے ووٹ کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے. وہ اس فکر کے تھے. لہذا اس قرارداد کی میں, چونکہ میں خود محرک ہوں قرارداد کی, تو میں سردار عطا اللہ خان مینگل کو ایک بار پھر زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان کے شاندار قومی خدمات پر, کہ انہوں نے پوری زندگی اپنے قوم کے لیے, بالخصوص بلوچ عوام کے لیے اور بالعموم تمام محکوم اقوام کے لیے انہوں نے جدوجہد کی. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.